حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کی تھی۔ آج اسی عنوان کو اپنا موضوع سخن بناتے ہوئے چند اور گزارشات آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ اللہ رب کائنات شرح صدر فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب کائنات نے اعلان کروایا ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، افراط اور تفریط کا شکار مت بنو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر یا اپنی اس قومیت اور امت کے شرافے کو افراط اور تفریط کا شکار مت بنو، دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، جس طرح اللہ رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، میٹو آپ اسی طرح دین پر عمل کرو اور اسی ہی دین کی تبلیغ و اشاعت کرو۔ یہ دین جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ کامل، مکمل اور اکمل دین ہے، اس کے آ جانے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دین میں غلو کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے کیا، تو پھر جس طرح ان لوگوں کا شرادہ بکھرا تمہارا بھی شرادہ بکھر جائے گا، تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، بغیر حق کے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا واضلوا کثیرا، اور ایسے لوگوں کی اتباع، پیروی، ایسے لوگوں کی بات مت تسلیم کرو، قد ضلوا جو خود بھی گمراہ ہے، واضلوا کثیرا انہی کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، وضلوا عن سواء السبیل، اور یہ ایسے گمراہ ہوئے، ایسے بیداری کا شکار ہوئے اور ایسے نامناسب راستے کو ان لوگوں نے اختیار کیا کہ یہ خود بھی گمراہ، دوسرے بھی گمراہ، اتنے گمراہ کہ رب نے ایک کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ کیا مانا؟ کہ دین پر کاربند رہو گے، شریعت اسلامی پر عمل کرتے رہو گے، اسی طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، تو پھر تمہارا شرادہ نہیں بکھرے گا۔ اگر دین میں ادھر سے آ گئی وہ بھی شامل، فلاں نے کہہ دیا وہ بھی شامل، فلاں مولوی نے بتایا وہ بھی شامل، فلاں مفتی کا فتویٰ ہے وہ بھی شامل، فلاں امام کا قول ہے وہ بھی شامل، جہاں سے آئی پکڑ کر دین میں گھسیٹ دیا، داخل کر دیا، تو پھر تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میں نے اپنا دین مکمل، کامل، اکمل نازل کر دیا ہے، آج کے بعد کسی اور دین اور شریعت کی لوڑ اور ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اصل قرآن مقدس کی یہ آیت قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اصل یہ یہود و نصارہ کے متعلق ہے، لیکن یہ حکم، یہ عمل، یہ فیصلہ رب کا اس امت پر بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دین میں غلو مت کریں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے جو یہاں رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے اللہ کا حکم ہے دین میں ہاتھ
سے تجاوز نہیں کرنا، نہ کمی کرنی ہے، نہ زیادتی کرنی ہے، نہ دین کو کم بیان کرنا ہے، نہ دین کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ یہود و نصارہ نے دین میں کیسے زیادتی کی، اللہ نے مثالیں قرآن مقدس میں بیان کی ہیں۔ انہوں نے اپنے انبیاء، صالحین، نیکوکار لوگوں کو رب تسلیم کیا، رب کا حصہ بنایا، رب کہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوئے، اس طرح محبت میں ان کو لپیٹے میں لیا، وہ کہنے پر مجبور ہوئے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ الفت تھی، یہ محبت تھی، یہ یگانت تھی، یہ عشق تھا جو آج کہا جاتا ہے ہمیں بھی اس کے نبی ہے، اس کے نبی اس طرح برباد کرتا ہے۔ میں مثال دوں گا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کی محبت میں آ کر اللہ کے نبی کو رب کا بیٹا بنایا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہودیوں نے یہ کہہ دیا اور ہم پیچھے رہتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہودیوں نے اپنے نبی کو رب کا بیٹا بنایا، ہم پیچھے کیسے رہیں؟ تو انہوں نے بھی کہہ دیا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ ہمارے جو عیسیٰ ہیں علیہ السلام یہ اللہ کے نبی نہیں، یہ بھی رب کے بیٹے ہیں۔ محبت تھی نا، اندھی محبت تباہ و برباد کر دیتی ہے، اندھی محبت، اندھی تکلیف، اندھا عشق، اندھی محبت جس پر کوئی پوچھ نہ ہو، جس پر کوئی تحقیق نہ ہو، جس پر کوئی ریسرچ نہ ہو، وہ کام انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اور ہوئے تباہ برباد ہوا کہ نہیں کہ اللہ کے نبی مقدس ترین ہستیوں کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ رب کیا کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز برداشت ہے، اپنے میں پارٹنرشپ، شراکت داری برداشت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرا رب کہتا ہے میں جتنا بڑا گنہگار ہے اس کو معاف کر دوں، مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ نیکیاں کرے، شب و روز رب کی عبادت بھی کرے اور اس کے ساتھ رب کے ساتھ شریک بھی کرے۔ رب کہتا ہے ایسی عبادت گزار کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ جو مشرک ہو، جو میری اختیارات میں، جو میرے تصرفات میں کسی کو حصہ دے، پارٹنرشپ دے، شراکت داری دے، ایسے باغی کو رب کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا۔ اور وہ باغی بنے جنہوں نے رب کا حصہ بنایا، جنہوں نے یہود و نصارہ میں سے کسی نے اپنے نبی کو رب کا بیٹا کہا، وہ رب کے ساتھ انہوں نے شراکت داری دی، رب نے دنیا میں ذلیل و خوار کیا ہے۔ مشرکین مکہ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے حالات زندگی پڑے، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے دیکھا یہود و نصارہ اپنے نبی کو رب کا بیٹا کہہ رہے ہیں، ہم پیچھے کیسے رہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا یہ جتنے بھی فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور جتنے بھی فرشتے ہیں یہ رب کے مقرب فرشتے، ان لوگوں کا بدترین عقیدہ تھا کہ یہ رب کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ ان کو مشرکین مکہ کہا گیا۔ وہ یہودی ٹھہرے، وہ عیسائی ٹھہرے جنہوں نے اپنے نبی کو عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنایا، رب نے تباہ کیا۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنایا نعوذ باللہ، وہ بھی تباہ ہوئے۔ جنہوں نے فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنایا وہ بھی تباہ ہوئے۔ ہم نے کہا ہم پیچھے کیسے رہے، ہمارا نبی نور من نور اللہ ہے۔ یہ وہی عقیدہ ہے کہ نہیں کہ ہمارا نبی رب کے نور میں سے نور ہے،
رب کے نور میں سے نور ہے. جنہوں نے رب کا بیٹا کہا، بیٹا باپ میں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیٹا باپ میں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ کا حصہ ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے بھی رب کا بیٹا کہہ دیا. مشرکین مکہ نے رب کی بیٹیاں بنا دی. اور ہم نے کہا ہم کیسے پیچھے رہے؟ ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا بیٹا نعوذ باللہ رب کے حصے میں سے بنا دیا کہ نور من نور اللہ، یہ رب کے نور میں سے نور ہے. قال اتخذ الرحمن ولدا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ رب نے اپنے لیے بیٹے کو چنا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے رب کے متعلق نامناسب گفتگو کی ہے، گستاخی والی بات کی ہے، رب کی مخالفت میں بات کی ہے. تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب کی طرف سے آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. انہوں نے رب کے متعلق یہ کہہ دیا، وَأَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ رب نے اپنے لیے بیٹے کو چنا ہے. سبحانہ وتعالی، اللہ فرماتے ہیں میں بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اپنے شریک سے، پارٹنرشپ سے، اپنے شراکت دار سے پاک ہوں. مجھ میرا کوئی شریک نہیں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میری بیٹی ہے، نہ میرے حصے میں سے ہے، میں سب چیز سے پاک ہوں. یہ بیٹیاں بیٹے محتاجی ہے، بیٹیاں بیٹے محتاجی ہے. رب دیتا ہے ان کا محتاج بنا دیتا ہے. تو رب تو محتاجی سے پاک ہے. رب کے لیے جو بیٹا بنائے اس نے رب کو کیا مقام دیا؟ جو رب کے لیے بیٹا یا بیٹیاں بنائے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور تسلیم کرے، ان کا ان کا یہ تینوں چاروں عقائد ایک جیسے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا تو وہی عقیدہ، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا نعوذ باللہ تو وہی عقیدہ. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنائی تو وہی عقیدہ. آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کے اسی عقیدے کی پرچار اور تبلیغ کر رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی نور من نور اللہ. یہاں تک نہیں، دین میں غلو کی بات یہاں تک نہیں رکی. اور کسی شاعر نے بدعقیدہ شاعر نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی جو عرش پر خدا ہے، مستوی ہے، رب ہے، وہی مدینے میں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ، یہ عقیدہ ہے. یعنی عرش پر بھی جو رب ہے وہ رب ہے، جو مدینے میں مصطفیٰ ہے وہ وہی رب ہے. نعوذ باللہ. ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا تو نے رعایت کی ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے اگر مجھے خوف نہ ہوتا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا شریعت کا تو میں کہہ ڈالتا کہ رب جو ہے وہ خود خدا رسول خدا ہے، خود خدا رسول خدا ہے. اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہوتا، خود خدا رسول خدا ہے، یعنی اللہ اوپر عرش پر خدا ہوتا ہے، مدینے میں آ کر مصطفیٰ بن جاتا ہے. نعوذ باللہ. یہ وہی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ دین میں غلو ہے کہ نہیں؟ یہودیوں نے کیا، ہم نے کہا برباد ہو گئے. عیسائیوں نے کیا، ہم نے کہا برباد ہو گئے. مشرکین مکہ نے رب کی بیٹیاں بنائی، ہم نے کہا برباد ہو گئے. ہم کہیں کہ نبی نور من نور اللہ ہے، ہم برباد نہیں ہوئے. یہ انصاف نہیں. یہاں تو پھر انصاف کے پہلو کو اور انصاف کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. اور اسی وجہ سے
امام الانبیاء نے آج سے 1400 سال پہلے تنبیہ کر دی تھی. کیا فرمایا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. میری عزت میں، میری شان میں، میری توقیر میں اتنا آگے مت بڑھنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور عزت میں آگے بڑھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ رب کا بیٹا بنا دیا. اس طرح میری تعظیم مت کرنا. قالوا انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہے. میں رب کے حصے میں سے حصہ. ہم نے رسول اللہ کی بات مانی، ہم نے رسول اللہ کی بات تسلیم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. رب کے حصے میں سے حصہ نہیں، رب کے نور میں سے نور نہیں ہوں. اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خوشی اپنے دلوں میں پیدا کی ہے. آپ کی بات سے محبت تو ہمیں ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے محبت کرتے. آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حصے میں سے حصہ نہیں ہوں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا پر عمل کرنا ہوتا ہے. محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو فالو کرتا ہے. ہم محبت کے بھی دعوے کرتے ہیں، عشق کے بھی دعوے کرتے ہیں، محبت یگانگت، آپ سے پیار، الفت کے دعوے کر کے پھر آپ ہی کی بات کو چھوڑ کر گمراہ لوگوں کے عقائد کی طرف آگے بڑھتے ہیں. نہیں بڑھتے. ہمارا عقیدہ نہیں. امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو خرید، یہ ہمارا عقیدہ نہیں. یہ ہمارے لوگوں میں سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ آواز لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو خرید. کھوٹیاں کھلیاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. امام بری کے پاس اختیار نہیں، ہم نے رب کا اختیار امام بری کو دیا. ہم نے رب کی کس بات کو مانا؟ رسول اللہ کے کس قول کو مانا؟ کس بات کو تسلیم کیا؟ رسول اللہ نے جس طرح فرمایا ہم نے نہیں مانا. پھر بھی کہے کہ آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، کوئی نہیں سکتا. ہم کہیں کہ ہمارا داتا لاہور میں ہے. داتا کون ہے؟ اللہ ہے. اور جن کا داتا لاہور میں ہو، جن کا داتا لاہور میں ہو، اس نے اس عقیدے کو مانا جس عقیدے کی پرچار پر بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تپتی ریت پر انگار پر لٹا دیا گیا. خباب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، سیدہ سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. ساری بہت بدر خندق حنین ساری جنگیں اس عقیدے کی پرچار کے لیے صحابہ نے نہیں. آج وہ دن ہم تک پہنچا. پھر ہمارا عقیدہ وہی ہو جو مشرکین مکہ کا ہو، تو پھر ان جنگوں کا، ان لڑائیوں کا، اتنے نقصان کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہے؟ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی دشمنی نہیں تھی. اٹھائیے سیرت. سب پیار کرتے تھے، سب محبت کرتے تھے. جب امام الانبیاء نے جمع کیا تھا، کئی بار آپ نے سنا ہے، آپ نے کہا اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر مسلح ہو کر آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اے محمد، ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا ہے، آپ سچے ہیں. آپ کہیں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، ہم مان لیں گے کہ آپ کی بات حقیقت ہے، سچی ہے. کیا کہا مشرکین مکہ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دکھوں میں، سکھوں میں، تکلیفوں میں، پیار میں، غم میں، تکلیف میں، خوشیوں میں، ہر قسم میں آپ کو آزمایا ہے. جب بھی ہم نے آپ کو آزمایا ہے،
ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، جنت میں رکھا میرا، ہم نے آپ کو تب بھی آزمایا، آپ کو سچا پایا۔ جب آپ علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو، اس عقیدے پر آ جاؤ جس کی دعوت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے بھی اسی عقیدے کو مان لو، عرب و عجم تمہارا غلام بن جائے گا۔ پھر یہ سارے جو محبت کرتے تھے، جن کی محبت کے دعوے تھے، یہ سارے دشمن بنے کہ نہیں بنے؟ ویسے تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، دشمنی بنی اس عقیدے کی بیس پر جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ آج ہم بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس عقیدے کو نہیں مانتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ مسلمانی کام کی ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما رہے ہو۔ مسلمانی کہاں کی؟ آپ کو دیکھ کر، مجھ کو دیکھ کر، میرے جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ شرماتے بھی، یہ مسلمان۔ ہم نے ہر کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیا، کہیں بھی امام الانبیاء کی بات تسلیم نہیں کی، پھر بھی ہم مسلمان۔ اور جنہوں نے ایک بات کا انکار کیا وہ مشرک ہے۔ ہم نے بھی اسی بات کا انکار کیا کہ ہمارا داتا لاہور میں ہے، ہماری کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا امام بری ہے، ہماری جنت پاک پتن شریف میں ہے، یہ ہے ملتان والی سرکار، یہ ساری سرکاریں، یہ ملتان تو ماشاءاللہ مدینہ الاولیاء ہے، سمرت اور اس سے بھی زیادہ یہاں ولی ان کے یہاں مزار اور قبریں ہیں، یہ مدینہ الاولیاء ہے جہاں پر منتیں بھی مانگی جاتی ہیں، اولادیں بھی مانگی جاتی ہیں، نہیں مانگی جاتی۔ پھر بھی ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، داتا کسی اور کو بنائیں، دستگیر کسی اور کو مانیں، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا ہمارا کوئی اور ہو، پھر بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، رب ہمیں جنت دے گا، کیسے ملے گی؟ عقیدہ تو ان کیسا ہے جن کو رب نے دنیا میں ذلیل و خوار کیا، تباہ و برباد ہوئے، اور امام الانبیاء نے ان کی تباہی اور بربادی کو ذکر فرمایا، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، اللہ سے لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے مولویوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے پیشواؤں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور امام الانبیاء نے اپنی اس بات کی وضاحت کی، آپ نے فرمایا فَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، جب ان میں سے کوئی نیک لوگ مر جاتا، کوئی نیک آدمی، کوئی نیک شخص مر جاتا، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، اس کی قبر پر مسجد بناتے، سجدہ گاہ بناتے، اس کی تصویریں بناتے، اس کی عبادت کرتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ ایسے بدترین ہے کہ کل قیامت کے دن رب کی دربار میں آئیں گے، ان سے بدتر کوئی شخص نہیں ہوگا جو اپنے بزرگوں کی عبادت کرتا ہوگا، ان کی قبروں پر نظر و نیاز سے آتا ہوگا، سجدے کرتا ہوگا، اولادیں مانگتا ہوگا۔ یہ وہی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جو آج ہم نے پھیل چکا ہے، جن پر رسول اللہ نے لعنت کی، وہ تو رسول اللہ کی لعنت کے مستحق تھے، ہم نے وہ کام کیے، کیا ہمارے اوپر ملائکت نہیں آتی؟ خدا احتیاط کیجیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ سب سے پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا، بعد میں اعمال دیکھے جائیں، اور جس کا عقیدہ اس عقیدے کے مطابق نہ ہوا جو رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اندر پر نازل کیا ہے، رب پھر اعمال نہیں دیکھے گا، پھر سیدھا ڈائریکٹ ٹھکانہ وہی ہے جو مشرکین مکہ کا ہے، جو یہود و نصارہ کا ہے۔ عقیدہ اس عقیدے پر کاربند ہو جاؤ جو عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ عقیدہ شرک سے پاک ہے۔ اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو شرک جیسی نحوست، پلید کی نجاست سے محفوظ کیجیے۔ اللہ رب کائنات میرے اور آپ جميع ساتھیوں کے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید خالص عطا فرمائے، ایسی توحید عطا فرمائے جو توحید
1,24,000 انبیاء پر تو نے اے اللہ نازل کی، اسی عقیدے پر اے اللہ ہمیں کاربند فرما۔ اپنے سے بنائے ہوئے توحید خالص اے اللہ وہ توحید عطا نہ کر جو توحید تو نے قرآن میں ذکر کی ہے، جو توحید اور وحدانیت تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کروائی ہے، اے اللہ اسی عقیدے پر زندہ رکھ اور اسی عقیدے پر موت دے۔ هذا ما عندي والله اعلم الصواب وما توفيقي الا بالله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه